قرآن و حدیث کی جو بات ہوتی ہے اس کے آداب ہیں اور اس کے برکات ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ آذان کی آواز خاموشی کے ساتھ سنتا ہے، آذان آ رہی ہو، مؤذن اللہ اکبر کی آواز لگائے اور کوئی گفتگو کر رہا ہے تو وہ گفتگو چھوڑ دے، خدا نہ خواستہ ٹی وی پر خبریں سن رہا ہے تو وہ ریموٹ کے ذریعے اسے بند کر دے، کوئی پنچایت کر رہا ہے تو وہ گفتگو روک لے، اللہ کے نام کو محبت کے ساتھ سنے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر وہ نمازی نہیں ہے لیکن آذان کی اگر اس نے آواز کی یہ تکریم کی ہے تو اللہ اس کو نمازی بنا دیتے ہیں۔ اور دین کے معاملے میں بھی علماء کرام نے یہی لکھا ہے کہ جو بندہ دین کی بات کو، دین کی گفتگو کو توجہ کے ساتھ سماعت کرتا ہے، اللہ دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ دو باتوں کا بہت خاص خیال رکھنا ہوتا ہے دینی محفل میں کہ اگر بات سمجھ آئے تو اللہ کی تعریف کا ایک بہت خوبصورت جملہ سبحان اللہ کہنا چاہیے، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آئے تو اس پر محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہے۔ سبحان اللہ پر اور درود پاک پڑھنے پر اللہ اپنے بندوں کو کیا عطا کرتے ہیں؟ فرمایا جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ جنت میں ایک درخت لگا دیتے ہیں، اور جو آقا علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی سن کر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرما دیتے ہیں۔ سامعین گرامی کا یہ 2-4 باتیں میں تمہیداً عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کی توجہ مکمل طور پر میری طرف ہو جائے۔ جناب داؤد علیہ السلام بڑے جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں۔ ایک موقع پر اپنے رب سے درخواست کرتے ہیں، اللہ مجھے وہ ترازو دکھایا جائے جس میں قیامت کے دن تو نے اپنے بندوں کے اعمال تولنے ہیں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا یہ غیب کا نظام ہے، یہ غیب کی چیز ہے، اے میرے پیغمبر اس دنیا میں ان آنکھوں سے آپ نہیں دیکھ سکتے۔ بہرحال نبی تھے، اصرار کیا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا آنکھیں بند کرو اور پھر کھولو۔ جب جناب داؤد نے آنکھیں بند کی اور کھولی تو اللہ نے پردے ہٹا دیے، اور وہ ترازو جس میں کل قیامت کے دن اللہ نے نامہ اعمال تولنے ہیں، فرمایا جب دیکھا تو وہ زمین و آسمان سے ایک ترازو کا پلڑا وزنی اور بڑا نظر آیا، غش کھا کر زمین پر گر گئے۔ ہوش میں آئے تو کہنے لگے اللہ مجھے ترازو پر یا اس کے پلڑے پر مجھے غش نہیں آئی، میں بے ہوش ہو گیا، غش کھا کے گر گیا اس خوف سے کہ اتنے بڑے ترازو میں عمل کس کے اتنے ہوں گے کہ وہ بھر سکے اس کو۔ میں خوف زدہ ہو گیا کہ کون اس ترازو کو اپنے عمل سے بھر سکے گا۔ سنو بہت خوبصورت بات ہے،
رب ذوالجلال نے فرمایا میرے نبی اگرچہ یہ ترازو بہت بڑا ہے، اس کا ایک پلڑا بہت بڑا ہے، لیکن یاد رکھو میری رحمت بھی بہت بڑی ہے۔ جو ایک مرتبہ خلوص کے ساتھ سبحان اللہ کہے گا میں اس کو اتنا ثواب دے دوں گا کہ یہ ترازو کا پلڑا صرف سبحان اللہ کے ثواب سے بھر جائے گا۔ میں اپنے عقیدے کی بات کر رہا ہوں۔ مرنے والے کے لیے، دنیا چھوڑ جانے والے کے لیے سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے دعا، اور دعا کے حوالہ سے اللہ بے نیاز ہیں، کبھی جلدی سنتے ہیں، کبھی تاخیر سے سنتے ہیں، کبھی مانگتے رہو تو سال ہا سال دعا قبول نہیں ہوتی، کبھی فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن حدیث پاک میں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ میں دعا میں نبیوں کی بات بھی، دعا بھی دیر سے سنتا ہوں، کبھی جلدی سن لیتا ہوں، لیکن جو بندہ مرنے والے اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، اس کے ہاتھ چہرے پر بعد میں جاتے ہیں، میں قبول کر کے مرنے والے کی قبر کو جنت کا باغ پہلے بنا دیتا ہوں۔ میں اس کی ایک مثال دے کے بات آگے بڑھانا چاہوں گا۔ نماز جنازہ ایک دعا ہے۔ نماز جنازہ کیا ہے بھائی؟ ایک دعا ہے، اس کے آداب ہیں، اور وہ نماز جنازہ میت سامنے رکھ کے پڑھی جاتی ہے۔ پہلی تکبیر کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے، دوسری تکبیر کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھا جاتا ہے، اور تیسری تکبیر کے بعد مرنے والے کے لیے دعا ہے، اور بڑی جامع دعا ہے جو اللہ کے نبی نے صحابہ کو سکھائی ہے۔ صحابہ سے ہوتی ہوئی 1400 سال سے یہ دعا ہم تک پہنچی ہوئی ہے، ہمیں یاد کرنی چاہیے، اور وہ دعا بڑی جامع دعا ہے۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا الی آخرہ۔ میں نے اللہ کے نبی کی حدیث پڑھی ہے، آقا فرماتے ہیں مفہوم یہ ہے، فرمایا 40 بندے یا 70 بندے یا 100 بندے جنازے میں یہ دعا پڑھتے ہیں، سلام بعد میں پھیرا جاتا ہے، اللہ مرنے والے کی بخشش کا فیصلہ پہلے فرما دیتے ہیں۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ اگر بندے 3 ہوں تو پھر؟ بعض غریب لوگ بھی تو ہوتے ہیں جن کی میت کو اور چارپائی کو کوئی جنازے کو کندھا دینے والا بھی نہیں ہوتا۔ ان کی میت کو کندھا دینے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، اس کے لیے بھی نبی نے فرمایا اگر 3 بندے بھی مغفرت کی دعا کر دیں تو میں رب کی رحمت کو جوش آتا ہے اور میں اس کی قبر کو نور سے منور فرما دیتا ہوں۔ مجمع بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ مرحوم کی اس مجمع کی برکت سے مغفرت فرما دیں۔ جو دوست باہر دائیں بائیں کھڑے ہیں وہ اندر تشریف لائیں، کیونکہ دعا کا ایک وقت مقرر ہے اور اس پر انشاءاللہ ہو جائے گی۔ آپ اطمینان اور تسلی کے ساتھ قرآن و حدیث کی گفتگو کو سنیں۔ یہ رو صاحبان کی محبت ہے، اور ہمارا اس خاندان سے اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائیں۔ ہمارے عزت مآب جناب رو محمد جمیل صاحب رحمت اللہ علیہ، جو صرف ایک ذمہ دار نہیں تھے بلکہ بہت بڑے دیندار تھے، اور علماء سے محبت، دارالعلوم کبیر والا جیسے ادارے کے شورا کے ممبر، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جن خوبیوں سے نوازا تھا، ہمارا ان سے قلبی اور بہت قربت کا ایک تعلق تھا، اور اسی خاندان سے یہ تعلق چلا آ رہا ہے، اللہ اسے برقرار فرمائیں۔ تو آپ حضرات توجہ کے ساتھ تشریف رکھیں، اطمینان کے ساتھ بیٹھیں، مہمان آتے جاتے رہیں گے، اور میں مرحوم کے صاحبزادگان جن میں رو عبد الرحمن صاحب ہیں، رو عتیق الرحمن صاحب ہیں، ان کے لیے دعا گو ہوں اللہ ان بچوں کو صبر جمیل عطا فرمائیں۔ 2-4 منٹوں کی گفتگو ہوگی،
بڑی مختصر ہوگی. میں یہ تمہیدی جملے عرض کر رہا ہوں، میں کچھ کہنا اور چاہتا ہوں. آپ توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ محظوظ بھی ہوں گے، ایمان بھی تازہ ہوگا، مجھے کہنے کا ثواب ملے گا، آپ کو سننے کا ثواب ملے گا، اور انشاءاللہ اس محفل کی برکت سے ہمارے رو افضل صاحب کی قبر بھی نور سے منور ہو جائے گی. تو دوستو، میری تقریر کا مطمع نظر، مین نقطہ جس پر میں کچھ کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ زندگی اور موت یہ دو الگ الگ عنوان ہیں. زندگی کہتے ہیں اس جسم میں روح کے آنے کا نام، اور موت کہتے ہیں اس جسم سے روح کے نکل جانے کا نام. اس جسم میں روح ڈالنے کا اختیار بھی اللہ کو ہے، اور اس جسم سے روح کے نکلنے کا اختیار، نکالنے کا اختیار بھی کس کو ہے؟ سارے بلند آواز سے بولیے. مادر رحم میں ماں اور باپ کے نطفے کو جمع کر کے 9 ماہ کے اندر جو جسم تیار کیا ہے، جس کو خوبصورت اتنا بنایا ہے کہ خالق کائنات بنا کر کہہ رہے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ میں نے ساری کائنات کی ہر چیز سے سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے، تو میں نے انسان کو بنایا ہے. ہر چیز میری خوبصورت ہے، لیکن یہ بشر، یہ انسان بہت زیادہ خوبصورت ہے. ایک ڈھانچہ تیار ہو گیا. هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ کہہ کر جس نے بنایا ہے، اور ایک لمٹ میں پہنچ کر اس جسم میں روح پھونکی ہے، تو اس جگہ مادر رحم میں جسم میں روح پھونکنے والا کون ہے بھائی؟ بولو بلند آواز سے بولو، کون ہے؟ اللہ ہے. پھر اس جسم سے کب، کس وقت اور کہاں یہ روح پرواز کرے گی، یہ نکالنے کا اختیار بھی اسی کے پاس ہے، اور اس کا علم بھی اسی کے پاس ہے. ہم مغموم ہو سکتے ہیں، ہم پریشان ہو سکتے ہیں، ہمیں دکھ ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے. یہاں ڈاکٹر کھڑے ہوں گے، وہاں صاحب اختیار لوگ کھڑے ہوں گے، جن کے قلم سے پھانسی کے پھندے پہ کوئی لٹک سکتا ہے، جس کے قلم کے جنبش سے کوئی تختہ دار سے نیچے ضرور اتر سکتا ہے، لیکن روح نکالنے کا، روح جسم میں ڈالنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے. یہ اختیار اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، اور قرآن کریم اعلان کر کے کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ فرماتے ہیں کہ زندگی اور موت میرے سوا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اختیار میرا ہے. میں کسے کتنا زندگی دینا چاہتا ہوں، یہ اختیار بھی میرا ہے. میں کب، کہاں اور کس وقت کس کو موت دینا چاہتا ہوں. میں قرآن کریم سے 2 مثالیں پیش کروں گا، سمجھنے کی کوشش فرمانا. قرآن کریم کہتا ہے 12واں پارہ، ایک کشتی تیار کھڑی ہے. کشتی کا ملا، کشتی کو چلانے والا، کشتی کو بنانے والا ایک نبی ہے جس کا نام حضرت نوح علیہ السلام ہے. وہ کشتی تیار کر کے کھڑا ہے. توجہ میری طرف رہے. آوازیں دے رہا ہے، طوفان آنے والا ہے، طوفان آنے والا ہے، سیلاب آنے والا ہے، اتنا بڑا عذاب ہوگا، اتنا بڑا طوفان ہوگا کہ اس کشتی میں بیٹھنے والے بچ جائیں گے، باقی سارے کے سارے اس کی نظر ہو جائیں گے. یہ بڑا واضح اعلان ہے. توجہ رہے. ورنہ کشتی میں بیٹھنے کے لیے جب ہم کشتی میں بیٹھ جاتے ہیں تو اللہ کہتا ہے بھائی دعا پڑھ لو، اس لیے کہ اس کشتی کو میں نے اللہ کے سہارے پر چلانا ہے. میرے پاس اختیار نہیں ہے کہ میں اس کو کنارے پہ لا سکوں. مجھے کوئی پتہ نہیں ہے یہ کشتی کنارے لگے گی یا نہیں لگے گی،
لیکن قرآن کریم کہتا ہے یہ پہلی کشتی ہے، یہ پہلا ملاح ہے جس کو اللہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ میرے پیغمبر، میرے نبی، یہ اپنے امتیوں کو کہہ دو، میرے بندوں کو واضح طور پر کہہ دو کہ جو کشتی میں بیٹھ جائے گا وہ بچ جائے گا، جو کشتی سے بحر ہوگا وہ نہیں بچے گا۔ تو جناب نوح علیہ السلام آوازیں دے رہے ہیں بھئی کشتی میں بیٹھ جاؤ، کشتی میں بیٹھ جاؤ، بچ جاؤ گے۔ تو تاریخ کہتی ہے، قرآن کہتا ہے، نبی کی حدیث کہتی ہے کہ وہاں حشرات الارض بھی بیٹھ گئے، بندے انسان بشر بھی بیٹھ گئے، جنات بھی بیٹھ گئے، کائنات کی ہر چیز کو اللہ نے اس کشتی میں بٹھا دیا، بیٹھ گئے۔ جس وقت طوفان آنے والا تھا اور طوفان کے آثار نمایاں ہونے لگے تو جناب نوح علیہ السلام نے اس کشتی پہ نظر دوڑائی، انہیں جنگل کے درندے بھی نظر آئے، انہیں ہوا میں اڑنے والے پرندے بھی نظر آئے، انہیں حشرات الارض بھی نظر آئے، انہیں بہت سارے لوگ نظر آئے، اپنے نظر آئے، بیگانے نظر آئے، لیکن نہیں نظر آیا تو اپنا لخت جگر نظر نہیں آیا، اپنا بیٹا نظر نہیں آیا، اپنا لخت جگر نظر نہیں آیا۔ ہائے جس وقت نبی نے دیکھا کہ اس کشتی میں بیٹھنے والے بچیں گے، باقی جو بحر ہوگا وہ نہیں بچ سکے گا، تو بڑی حسرت سے دیکھتے ہیں کہ میرا بیٹا نہیں بیٹھا، یہاں سبھی بیٹھے، میرا بیٹا نہیں ہے۔ تو بیٹے کو دیکھنے کے لیے انہوں نے یوں نظر دوڑائی تو بیٹا انہیں ایک بلند بالا پہاڑ کی چوٹی پہ نظر آیا۔ جناب نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے مخاطب ہو جاتے ہیں اور اپنے بیٹے کو کہتے ہیں یا بنیا ارکم معنا، یا بنیا ارکم معنا، او میرے بیٹے آج کے دن اگر بچنا چاہتے ہو تو میری کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ توجہ میری طرف رہے، میں نے قرآن کریم سے پوچھا، باپ نے تو بڑی محبت کے ساتھ بیٹے کو بلایا ہے، ان ابنی میں بلایا ہے کہ یا بنیا ارکم معنا، میری کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ بیٹے نے جواب میں کیا کہا ہے؟ قرآن کہتا ہے بیٹے نے کہا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا جان اپنی کشتی کی خیر مناؤ، میری فکر نہ کرو، میں بلندیوں پہ بیٹھا ہوں، وہاں تک یہ پانی پہنچ نہیں سکتا ہے۔ ہائے جب اس نے یہ کہا تو قدرت کو جوش آتا ہے، رب ذوالجلال جلال میں آ جاتے ہیں اور اس کی رحمت جو اتنا وسیع ہے کہ کائنات کی ہر چیز کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، اس کا جلال اور غصہ عروج میں آیا۔ قرآن کہتا ہے وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، کہ دنیا دیکھتی چلی جاتی ہے، نبی دیکھتا چلا جاتا ہے کہ ایک موج پانی کی آتی ہے جو اس بچے کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے اسے موجوں کی نظر کر کے نبی کی نظروں کے سامنے غرق کر دیتی ہے۔ جس وقت بچہ غرق ہو گیا، میری توجہ میری طرف ہے آپ کی، جب بچہ غرق ہو گیا، بیٹا غرق ہو گیا، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، مغرقین کے لفظ ہیں غرق ہو گیا، نبی کی نظروں کے سامنے غرق ہو گیا۔ توجہ رہے گرمانی کے دوستو، بہت معزز دوست تشریف فرما ہے، توجہ، بیٹا غرق ہو گیا، کشتی میں کھڑے ہونے والے نبی نے اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، پریشان ہو کر کہنے لگے یا رب ان ابنی من اہلی، اللہ یہ جو بیٹا میرا غرق ہوا ہے یہ میرا بیٹا بھی تھا، یہ میرا اہل بھی تھا۔ فوراً جواب آیا لیسا من اہلک، لیسا من اہلک، اے ہمارے نبی یہ بیٹا ضرور تھا، بلڈ کی نفی نہیں ہے، خون کی نفی نہیں ہے، بلڈ کے رشتے کی نفی نہیں ہے، یہاں پر بات بلڈ کے رشتے کی نہیں ہے، یہاں بات ہے ماننے کی۔ لیسا من اہلک، جو مان کر کشتی میں بیٹھ گئے یہ اہل ہے، اور جس نے نہیں مانا وہ نہ اہل ہو گیا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن کا معیار یہ ہے کہ جو اللہ اس کی رسول کی مانتا ہے دنیا میں رہتے ہوئے وہی اہل ہوتا ہے، اور جو اللہ اس کے رسول کو نہیں مانتا وہی تو نااہل ہوا کرتا ہے۔ یہ معیار بنا دیا لیسا من اہلک، اے میرے نبی آپ نے 950 سال تک ہماری توحید بیان کی ہے، وہ اپنی جگہ پہ رہ گئی بات، لیکن یہاں زندگی اور موت کا اختیار میرے پاس ہے۔
لہذا یہ نااہل ہے، اس نے آپ کی مانی نہیں ہے، اگر مان جاتا تو بچ جاتا۔ بیٹا غرق ہو گیا۔ توجہ رہے، میں دوسری طرف جا رہا ہوں۔ میں نے قرآن کریم سے پوچھا اس کے علاوہ بھی کوئی منظر ہے؟ قرآن نے کہا ایک اور بچہ ہے، ایک اور بچہ ہے جسے باپ کہہ رہا ہے کہ میرے لخت جگر، اے میرے بیٹے، فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی، او میرے لخت جگر، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے رات خواب دیکھا ہے۔ منام کہتے ہیں نیند کو، انی ارا، ارا کہتے ہیں خواب کو، رویا ارا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، رات میں نے خواب دیکھا ہے، توجہ میری طرف ہے، رات میں نے خواب دیکھا ہے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں تمہارے گلے پہ چھری رکھ کے تمہیں ذبح کر رہا ہوں، ماذا تری، تم اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ بیٹے کا جواب سنیے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور ذرا فرق بھی محسوس کرنا قرآن کریم کیا بتانا چاہتا ہے۔ فرمایا بیٹے نے باپ کی طرف محبت کی نظروں سے دیکھا اور کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جان جو کچھ خواب میں دیکھا ہے نا اسے پریکٹیکل کر گزریے، میں آپ کا بیٹا ہوں، انشاءاللہ من الصابرین، اور انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے میں تمہیں اس فعل پر صبر کرتا ہوا نظر آؤں گا۔ یہ وہ خوبصورت جملے ہیں جن کو شاعر مشرق علامہ اقبال نے قرآن کریم میں پڑھا تو اپنے قلم سے دو باتیں لکھی جو میرے اور آپ کے مکتب یعنی سکول کی دیواروں پر لکھی ہوئی بات ہوتی ہے۔ ہم سکول پڑھتے تھے تو یہ لفظ سمجھ نہیں آتے تھے، آج سمجھ آتے ہیں۔ علامہ اقبال نے اسی بات کو مد نظر رکھا اور کہا یہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی کہ یہاں اسماعیل اپنے باپ سے، اپنے والد گرامی سے اتنا خوبصورت بات کر رہا ہے، کل بیٹا کہہ رہا ہے ابا جان اپنی کشتی بچائیے، میری فکر نہ کیجئے، یہاں بیٹا کہتا ہے ابا جان جو کچھ خواب میں دیکھا ہے کر گزریے، آپ کا بیٹا انشاءاللہ صبر کرتا ہوا نظر آئے گا۔ ایک بات میری بڑی غور سے سننا، باپ نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے تجھے ذبح کر رہا ہوں، بیٹے نے کہا جو خواب میں دیکھا ہے اسے پریکٹیکل کر گزرو، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ جب باپ بھی تیار ہے بیٹا بھی تیار ہے، اور کس سے کہہ رہے ہیں؟ جو دلوں کے راز جانتا ہے، توجہ ہے آپ کی، جو دلوں کے راز جانتا ہے، ہمارے دل کی دھڑکنوں میں کیا ہے وہ جانتا ہے، اسے پتا تھا یہ بھی ذبح کرنے کے لیے تیار ہے اور یہ ذبح ہونے کے لیے تیار ہے، لہذا ان کو امتحان میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ لیکن یہ تیری میری تسلی کے لیے اس خالق کائنات نے کہا اگر تم دونوں تیار ہو تو تم ذبح کر کے دکھاؤ، اگر تم ذبح ہونے کے لیے تیار ہو تو ذرا ذبح ہو کر دکھاؤ۔ ان دونوں کو یہ نہیں کہہ دیا کہ تم ذبح ہونے کے لیے تیار ہو اور یہ ذبح کرنے کے لیے تیار ہے، جاؤ میں نے تمہارا امتحان لیا، میں نے تمہیں پاس کر دیا، نہیں، قرآن کہتا ہے دونوں کو کہا پریکٹیکل کر کے دکھاؤ، اگر تم ذبح کرنے کے لیے تیار ہو تو کرو، تم ذبح ہونے کے لیے تیار ہو تو ذبح ہو کے دکھاؤ۔ یہ چھری لے کر نکلا، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں آپ کا وقت آپ کی شخصیات سے اچھی طرح واقف ہوں کہ آپ کتنا بڑے عالم ہیں اور آپ کے پاس کتنا وقت ہے، لیکن میں ایک بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ اس محفل سے اور اس تعزیتی پروگرام سے آپ کو جاتے ہوئے پیغام، صدیقی صاحب اتنے بیٹھو، اتنے بیٹھو، ماشاءاللہ بھائی بہت معزز دوست تشریف لا رہے ہیں، ایک پیغام لے کر جائیں
ہمیں پتا ہو کہ ہم اس دنیا میں جو زندگی گزار رہے ہیں وہ زندگی کس کے پاس ہے، جو اختیارات ہم استعمال کر رہے ہیں اصل اختیارات کس کے پاس ہیں۔ جاؤ پریکٹیکل طور پہ بتاؤ تم نے کیسے ذبح کرنا ہے اور تم نے کیسے ذبح ہونا ہے۔ ہاتھ میں چھری لی، رسی لی، گھر سے نکل پڑا۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں وہ مروجہ بات نہیں کرنا چاہتا جس پہ 1 گھنٹہ صرف میں ایک ہی موضوع پر کھڑا رہوں اور ایک ہی بات پر کھڑا رہوں۔ وادی مینا میں، جنگل بیاباں میں اس بچے کو لے کر چلے گئے، ذبح کرنا شروع کر دیا۔ میں قرآن کریم سے رہنمائی حاصل کر رہا ہوں، گلے پہ چھری رکھی اور چلانا شروع کر دی۔ جب پوری قوت اور طاقت کے ساتھ چھری چلائی اور رزلٹ کوئی نہ آیا، چھری چلی نہیں، پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے۔ اس کا کام کاٹنا تھا لیکن یہ چلتی نہیں ہے۔ یہ بات میں تصورات کی دنیا میں عرض کر رہا ہوں، اسے سمجھنے کی کوشش کرنا۔ چھری سے مخاطب ہو کے کہا تمہارا کام کاٹنا تھا، تم کاٹتی کیوں نہیں ہو؟ چھری زبان حال سے ایک میسج دے رہی ہے، ایک پیغام دے رہی ہے اور کہہ رہی ہے ابراہیم آج مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ میرا کام کاٹنا تھا، میں کاٹتی کیوں نہیں ہوں؟ کل آگ سے کیوں نہیں پوچھا کہ اس کا کام جلانا تھا، جب آپ گئے تھے تو جلاتی کیوں نہیں تھی؟ اگر بات آپ کی سمجھ میں آئی ہے تو سبحان اللہ ہی کہہ دیجیے۔ دیکھو بہت خوبصورت میسج ہے۔ چھری کی دھار سے مخاطب ہو گئے، کاٹتی کیوں نہیں ہے؟ چھری نے کہا میرا کام کاٹنا ضرور ہے، میری دھار اگرچہ بنائی اس لیے گئی ہے کہ کوئی چیز میرے سامنے آئے میں اسے کاٹ دیتی ہوں، لیکن میری دھار پر بھی کسی کا کنٹرول ہے، اس پر بھی کسی کا کنٹرول ہے۔ کنٹرول جیسے آگ کے شعلوں کا کام جلانا ہے لیکن پھر بھی کسی کا کنٹرول ہے۔ کل تم آگ میں گئے تھے، آپ پہنچے بعد میں تھے، پیغام آ گیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما، اے آگ خبردار ہو جا، میرا خلیل آ رہا ہے۔ یہ بعد میں پہنچے تو سلامتی والی پہلے بن جاؤ ان کے لیے۔ وہ پہلے گلزار بن گئی۔ اب توجہ رہے، میرے جملے کو ضائع نہیں کرنا۔ میں ایک اور اس سے بھی اہم بات کرنا چاہتا ہوں۔ جناب ابراہیم کہہ رہے ہیں چھری سے مخاطب ہو کر کہ جو آگ میرے لیے گلزار بنی تھی وہ میرے دشمنوں کی جلائی ہوئی آگ تھی، وہ میرے رب کے دشمنوں کی جلائی ہوئی آگ تھی۔ دشمنوں نے جلائی، اللہ نے اپنے دوست کے لیے اسے گلزار کر دیا۔ یہ دنیا کا اصول ہے، جو جس کا ہوتا ہے وہ اسی کی فیور کرتا ہے۔ آپ جس کو ووٹ دیتے ہیں کل تھانے کچہری میں آپ کی فیور کرتا ہے۔ جو آگ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں نے جلائی، اللہ نے اسے گلزار کر کے بتا دیا میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہوں، میں نے جلنے نہیں دیا، میں نے آگ کو گلزار بنا دیا۔ ابراہیم کہتے ہیں ارے چھری دیکھ، کل دشمنوں کی جلائی ہوئی آگ تھی تو وہ گلزار بن گئی تھی، اب تو میں اس کا دوست ہوں نا، میں اس کا دشمن نہیں ہوں۔ وہ بھی چاہتا ہے، خواب میں مجھے کہہ رہا ہے ذبح کرو، میں بھی چاہتا ہوں کہ ذبح کروں، لیکن تو میری فیور نہیں کر رہی، تو مجھے اپلائی نہیں کر رہی، تو جناب مجھے جو ہے کوئی میری فیور نہیں کر رہی ہے، تو تم اپنے کل دشمنوں کی بات تھی، آج اس کے دوست کی بات ہے۔ تو میسج اللہ کی طرف سے بہت خوبصورت ہے کہ آگ دشمنوں نے جلائی ہو یا میرے دوست کے ہاتھ میں چھری ہو، کنٹرول موت کا نہ میں دشمن کو دیتا ہوں نہ دوست کو دیتا۔ موت پر کنٹرول نہ دشمن کا ہے نہ اللہ کے کسی دوست کا کنٹرول ہے، کہ کل کوئی اس کا دشمن کہے کہ میں جسے چاہوں مار دوں،
کل کوئی اس کا دوست کہے میں جس کا روح قبض کرنا چاہوں مجھے کوئی میرے پاس اختیار ہے. یہ پیغام ہے قرآن کریم کی طرف سے کہ موت کا اختیار اللہ نے نہ اپنے دوست کو دیا ہے نہ اپنے دشمنوں کو دیا ہے. زندگی اور موت کا اختیار کس کے پاس ہے بولیے؟ میں آخری مرحلے میں گفتگو لے کر جا رہا ہوں. ٹائم دعا کا ہونے والا ہے، خدا کے لیے توجہ کرنا. جناب ابراہیم پوری قوت کے ساتھ سینے پہ چڑھ گئے اور ذبح کرنا چاہتے ہیں. توجہ رہے، چھری نہیں چلی. آسمانوں پر کوہرام ہے، زمین پر کوہرام ہے، چشمے فلک تڑپ رہا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے اللہ؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بیٹا اور باپ اسے ذبح کر رہا ہے. لخت جگر کو باپ ذبح کر رہا ہے. کل لخت جگر کو بچانے کے لیے باپ آوازیں لگا رہا تھا اور آج باپ اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہے. اللہ یہ ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی. اللہ فرماتے ہیں جو میرا کام ہوتا ہے وہ تمہاری سمجھ میں کب آ سکتا ہے؟ چلو چلو کیا ہو گیا؟ قرآن نے کہا فلما اسلما وتلہ للجبین، جبین کے بل لٹا کے چھری چلا رہے ہیں. اب توجہ رہے، جس وقت چھری نہیں چلی تو میں توجہ دلانا چاہتا ہوں جب چھری نہیں چلی دونوں کمپرومائز کر چکے ہیں. وہ کہتا ہے میں ذبح کرنا چاہتا ہوں، یہ کہتا ہے میں ذبح ہونا چاہتا ہوں. لیکن جس وقت چھری نہ چلی تو جناب ابراہیم کا عزم ہے کہ مجھے ذبح کرنا چاہیے، جناب اسماعیل کا عزم ہے کہ مجھے ذبح ہونا چاہیے. میں نے دونوں سے پوچھا کہ تم اس عزم کو، اس ارادے کو کیوں پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہو؟ تو ذبح کرنے والا کہتا ہے ہم دونوں انعام کے چکر میں ہیں. میں ذبح کروں گا تو مجھے انعام ملے گا، یہ ذبح ہو جائے گا تو اسے بھی انعام ملے گا. ہم دونوں انعام کے چکر میں ہیں. ذبح کر کے مجھے بھی انعام ملے گا، یہ ذبح ہو جائے گا تو اسے بھی انعام ملے گا. توجہ، منظر کیا ہے؟ جناب جبرائیل سے فرمایا جنت سے ایک دمبا لائیے اور ابراہیم کی چھری کے نیچے اس دمبے کو اتنا خوبصورتی سے رکھیے. چھری، ہاتھ اور نبی کا کتنا فاصلہ ہے؟ اس چھری کا اور ہاتھ کا اور نبی کا ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کی گردن سے کتنا فاصلہ ہے؟ بہت قریب کا فاصلہ ہے. لیکن جناب جبرائیل آئے، جناب اسماعیل کو ہٹایا، دمبا اس چھری کی دھار کے نیچے رکھا. اب توجہ کیجئے، میں بہت خوبصورت پیرائے میں بات سمجھانا چاہتا ہوں. فلما اسلما وَلَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ، جبین کے بل لٹا کے ذبح کرنا چاہتے ہیں. یہ عزم ہے کہ ذبح ہو جائے. لیکن جب دمبا رکھا گیا تو چھری چلی اور آواز پیدا ہوئی کہ گلا کٹ گیا ہے، اور خون جب ٹپکا تو ہاتھوں پہ لگا، محسوس ہو گیا کہ خون نکل چکا ہے. تڑپنے کی آواز آئی. کانوں نے جو ہے یہ پیغام سن لیا کہ جسے ذبح کرنا چاہتے تھے وہ ذبح ہو گئے. گلے سے خون نکل گیا، اس کے تڑپنے کی آواز بھی آ گئی ہے کیونکہ آنکھوں پہ پٹی تھی. انہوں نے پٹی کھولی اور پٹی کھول کے جس وقت دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جسے ذبح کرنا چاہتے تھے وہ اسماعیل مسکراتا ہوا نظر آیا، اور جسے نہیں ذبح کرنا چاہتے تھے وہ دمبا تڑپتا ہوا نظر آ گیا ہے. حیران ہو کر دیکھا، اللہ یہ کیا ہو گیا؟ میں نے جو خواب میں دیکھا تھا وہ تو پورا نہیں ہوا. آواز مشیت آتی ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، او ابراہیم سنا، قد صدقت الرؤيا، تمہارا خواب سچا ہو گیا. توجہ، تمہارا خواب سچا ہو گیا. ہم نے اس کو ذبح ہونے سے بچا کے بھی اسے ذبیح اللہ بنا دیا ہے. ہوتا یہ ہے کبھی کبھی وہ بچا کے انعام دیتا ہے، کبھی کبھی کٹا کے انعام دیتا ہے. ایک اصول یاد رکھیے، جو جتنا عظمتوں کے اعتبار سے بلند ہوتا ہے اتنا امتحانوں میں گھرتا ہے، اتنا اسے امتحان میں ڈالا جاتا ہے. اگر یہ کل کا بچہ ابراہیم کی انگلی پکڑ کے چل رہا تھا تو اسے وادی مینا میں ذبح ہونے کے لیے کہہ دیا گیا. کیا خیال ہے آپ کا؟
جو کل بچہ مدینے کی گلیوں میں نبی کا ہاتھ پکڑ کے چلتا تھا، جسے دیکھ کر نبی خوش ہوتے تھے، یہ میرے نواسے جا رہے ہیں، حسن و حسین جا رہے ہیں، جن کا پروٹوکول یہ تھا کہ پیغمبر نے نماز عید پڑھائی تو اپنے کندھوں پہ دونوں بچوں کو بٹھا کے بازار اور عیدگاہ سے گزرتے ہوئے دنیا کو میسج دیا ہے کہ کل صدیق تھا جو مجھے اٹھا رہا تھا، اور آج حسین ہے جسے میں محمد اٹھا رہا ہوں۔ اگر صدیق امت کا امام بن جاتا ہے مجھے اٹھا کر، تو یہ بھی پیارے جا بن جاتے ہیں امت کے جنہیں میں نے اٹھا دیا ہے، سر سجدے میں رکھا، سبحان ربی الاعلیٰ، اگرچہ معمول تھا 7 مرتبہ کہنے کا، 11 مرتبہ کہنے کا، لیکن 71 مرتبہ پیغمبر نے مسجد نبی میں سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے اپنے نواسے کو کندھوں پہ بٹھا کے دنیا کو میسج اور پیغام دے دیا ہے کہ میں محمد کتنا پیار کرتا ہوں کہ میں نے ان کے لیے سجدہ طویل کر دیا ہے۔ اسی جناب حسین کو دیکھیے کہ وادی کربلا میں پہنچے ہیں اور اللہ نے ان کو اس امتحان میں ڈالا کہ دنیا اس امتحان اور اس آزمائش کو تاریخ میں پڑھ کر تڑپ جاتی ہے، پورا محرم غم زدہ ہو جاتا ہے، دن اور رات لیل و نہار غموں میں ڈوب جاتے ہیں، لیکن جناب حسین وہاں کٹ گئے۔ میں نے کہا ربا اتنا بڑا حسین بچہ، اتنا خوبصورت بچہ، اتنا نبی سے قرب رکھنے والا بچہ، یہ وادی کربلا میں ذبح ہو گیا ہے۔ اصول یاد رکھے، اللہ کہتے ہیں جو جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا بڑا امتحان ہوتا ہے۔ کل میں نے وادی مینا میں ابراہیم کی چھری کے نیچے بچا کے اسماعیل کو ذبیح اللہ بنا کے انعام دے دیا ہے، اور وادی کربلا میں نبی کے نواسے کو دشمنوں کے ہاتھوں سے ذبح کروا کے گردن کٹا کے میں نے انعام دے دیا ہے۔ جس نے گردن کاٹی ہے کوئی اس کا نام لینا پسند نہیں کرتا، جس نے گردن کٹائی ہے 1400 سال گزر گئے، آج بھی اس نبی کے نواسے حسین کو زندہ باد کہہ رہے ہیں۔ کہہ رہے ہو یا نہیں کہہ رہے ہو؟ میرے دوستو، ہمارے انتہائی محترم بھائی راؤ محمد افضل صاحب، اللہ انہیں غریق رحمت فرمائیں، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائیں، اللہ انہیں غریق رحمت فرمائیں، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائیں۔ بہت سادہ طبیعت کے آدمی تھے۔ میں نے بھائی راؤ عطا اللہ صاحب کو اللہ انہیں صبر کی توفیق عطا فرمائیں، یقین جانیں آنسوں کی برسات میں جو ان کی باتیں بتا رہے تھے رمضان المبارک کی، تو دل کہہ رہا تھا کہ یہ صرف آنکھیں بند ہوئی ہیں، قبر کے پاتال میں بعد میں اترے ہیں، اللہ نے جنت کے دروازے پہلے کھول دیے ہوں گے۔ مدارس کے ساتھ، علماء کے ساتھ تعلق، اور پھر رمضان المبارک کے روزے جس محبت کے ساتھ رکھے، اللہ ان کے جو ہے ان عبادات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں۔ ان کے بیٹوں کو، راؤ عبد الرحمن صاحب کو، راؤ عتیق صاحب کو، راؤ عطا اللہ صاحب کو اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق عطا فرمائیں۔